لگا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر بہت ہی مدنی چینل کا پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ لے کر حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس میں نگران شورا، نگران مرکزی بجری شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنی مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں، اور سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں ہیں کہ جو نگران شورا سے اس موضوع کی مناسبت سے کرنے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ فورم حاضر ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نمبر فلیشز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبروں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے، اور موقع بموقع مختلف سلسلوں میں آپ ان نمبرز پہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سر دست اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے شارٹ کٹ، مختصر راستہ، ایک شارٹ راستہ جو تلاش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو آپ اپنے تجربات بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مدنی پھول ہو جو دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کیا جائے گا، اور کوشش کریں گے نگران شورا کی بارگاہ میں آپ کے سوال کو رکھیں اور اس کے اوپر نگران شورا سے مدنی پھول لیں۔ ایک حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، شعب الایمان میں اس کو نقل کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شارٹ کٹ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے، دیگر بھی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ۔ حضور موضوع تو عرض کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں کہ آج کا جو مثالی معاشرے کا موضوع ہے شارٹ کٹ، اور یہ مثالی معاشرے کا موضوع ہے، تو اس موضوع کو رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس موضوع کے ضمن میں کیا گفتگو چاہ رہے ہیں، کیا مدنی پھول دینا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی میرا ایک سوال بھی ہے۔ پہلے موضوع ڈیفائن ہو جائے تو پھر سوال عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، اور بڑوں کے لیے یوں مفید ہے کہ بڑوں کا اس میں کڑن و درد چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، موضوع ہمارا کئی جہتوں پر ہے۔ ٹھیک۔ شارٹ کٹ یعنی مختصر راستہ، یہ ہر جگہ ہر وقت برا تو نہیں نہ ہوتا۔ بعض اوقات آدمی کہیں پہنچ رہا ہوتا ہے اور اچھا اور مناسب شارٹ کٹ مل جائے تو لے لیتا ہے، لیکن جب شارٹ کٹ قانون توڑواتا ہو، شارٹ کٹ جان کا جوخم دلواتا ہو، ٹھیک، تو ظاہر ہے اس کو کوئی بھی درست نہیں کہے گا۔ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے شارٹ کٹ کا، یہ ایک پہلو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اگر میں ایک سوال قائم کر دوں آپ، کیونکہ وہی سوال تھا، اس کا کچھ جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے نا ہماری ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ جب شارٹ کٹ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ یہ بھی بولا جاتا ہے، ایک جملہ فریز بولا جاتا ہے کہ شارٹ کٹ آلویز رونگ کٹ، کہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ نے مدنی پھول دیا اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ درست راستہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح سمت پہ، صحیح منزل پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں، مجھے تو پہلی بار میں نے یہ سنا ہے کہ شارٹ کٹ از آلویز رانگ کٹ، کیونکہ آلویز کا تو یہاں پر بیان کیا جائے، اس کا تو مجھے نہیں لگتا کہ درست ہے وہ، کیونکہ آلویز تو پھر ہمیشہ پر بولا جائے گا، اور کوئی بھی شارٹ کٹ ہمیشہ غلط ہو یہ مجھے تو اس میں ضروری نہیں لگتا، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹ ضروری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں شارٹ کٹ پر تو نہیں کہوں گا، لیکن بعض اوقات کوئی چیز کو مختصر کر دینا جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے، مختصر انداز اس کا اپنانا ضروری ہو جائے، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے،
نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. صحیح, بالکل. اب آدمی بولے پوری مستحبات کے ساتھ میں پڑھوں گا تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا, تو فرائض و واجبات کو پورا کر کے نماز اپنے وقت میں پوری پڑھے گا. ٹھیک ہے, اسے مختصر کیا, اس کو اگرچہ شارٹ کٹ نہیں کہا جا سکے گا, میں یہ سمجھتا ہوں. تو حسب ضرورت ہوتا ہے, لیکن بعض اب جو اس وقت جو کلچر ہے نا مہروز بھائی جی, جہاں پر شارٹ کٹ بولا جانے کا یوں کہوں کہ زیادہ مناسب ہے, وہ ہمارے نوجوانوں میں پیسے والا بننا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بڑا آدمی بن جاؤں, پیسے والا بن جاؤں, پور آسائش زندگی کا ویل آف ہو جاؤں, حامل بن جاؤں. تو اب اس کے لیے جو ہمارے پہلوں نے جی, جتنی محنتیں کی ہیں نا, کوششیں کی ہیں, پروسیجر ہے پورا. ٹھیک ہے, آج وہ پروسیجر کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے ہماری نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے جو شاید تیار نہیں ہو پا رہی, اور وہ پیسہ کمانے کا, روزگار کمانے کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. پھر بعض شارٹ کٹ انلیگل ہے. مثال کے طور پر غیر ملکوں دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے لیے شارٹ کٹ نکال دے. وہ شارٹ کٹ نہیں, حالانکہ وہ لانگ کٹ ہے, وہ بہت لمبا ہے, مگر چونکہ وہ انلیگل ہے لہذا وہ بہت لمبا ہے. شارٹ کٹ تو 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے, مختصر دورانیے میں تو اور یہ 7 مہینے تک نہیں پہنچ پاتے اپنے منزل جو ان لوگوں نے طے کی ہے. تو یوں میں یہ عرض کروں گا کہ اسپیشلی آج سلسلے کا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے جی, اس حوالے سے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس شارٹ کٹ کی دھن نے محنت سے دور کر دیا, اور جو کوششیں اور محنتیں ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں, پرانے لوگ, ایک ٹھنڈا جس کو نا نارمل کر کے کھانا, ٹھیک ہے, یہ نہیں, ان کو ان کو ویسے کام کرنا اتنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ کام کاج وہ کرے یا لانگ کٹ وہ اپنائے, جس کی طرف آپ اس وقت جا رہے ہیں, کہ جس نے پڑھا لکھا نہ ہو. ایک پڑھا لکھا بندہ, اپ ٹو ڈیٹ بندہ, بیچلر انسان جو ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں جا کے جو ہے نا وہی اپنے والد کی طرح, دادا کی طرح محنت کرے, 20-25 سال لگائے. تو بھائی والد یا دادا اتنے پڑھے لکھے تھوڑی تھے. اب یہ تو حضرت جو ہے کالج سے, یونیورسٹی سے فارغ ہیں, باقاعدہ انہوں نے ڈگریاں لی ہیں. اب ڈگری لے کے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ وہی ایک اس پہ چلیں, روٹین پہ چلیں کہ جو ان کے باپ داداؤں کی چلتی آ رہی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہ رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میری صلاحیتیں ہیں, جو میرے اندر استعداد ہے, اس کو استعمال کیا جائے, جو میرے اندر کوالٹی ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں, میں نے تو اس کو کوئی حرج نہیں کہا. نہیں تو ڈائریکٹ سیٹ پہ ہی بیٹھنا چاہ رہا ہے, نہیں چاہ رہا کہ وہ کرے سیٹ. آپ نے پروسیجر کی بات کی نا, بعض اوقات سیٹ پر بیٹھنے کے لیے تعلیم نہیں, ہنر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تعلیم حاصل کی ہے, مگر اب اس کی ہنر اور تربیت کا پروسیجر باقی ہے. جب یہ بغیر تربیت اور ہنر کے اس سیٹ پر بیٹھے گا نا, تو اپنے باپ کی کمائی کو اور اپنے باپ کی محنت کو ضائع کرنے کی بہت صورتیں پیدا کرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے, سیکھے اور آگے بڑھے. دوسری بات جو یہ ہے نا, جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک طبقہ ہے, اس نے تعلیم حاصل کر کے, یہ سر حاصل کر کے اپنے چیز کو پروسیجر کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک طبقہ یہ ہے جو اس نے کوئی پروسیجر نہیں کیا. اچھا, پھر ایک نارمل آمدنی ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری آمدنی بہت زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں غلط راستے اختیار کرتا ہے. اسی میں آفیسز میں کام کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ایک قابل صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچے. ٹھیک ہے, اور اس کا شارٹ کٹ جو ہے نا وہ گناہوں بھرا ہے. شارٹ کٹ یہ کہ وہ اس کی برائیاں کرے گا, وہ اس کے خلاف سازشیں کرے گا, وہ سیٹ کے اس کے خلاف کان بھرے گا, اور کوشش کرے کسی طرح اس کی یہ اینٹ گرے تاکہ میں اپنی اینٹ رکھوں. تو اینٹ پر اینٹ رکھنے کے بجائے یہ اینٹ گرا کر اینٹ رکھتے ہیں. بعض لوگ شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے, جو چونکہ آج اتوار بھی ہے, سنڈے ہے, اور یہ یو کے میں بھی یہ سلسلہ ہمارا دیکھا جاتا ہے, اسی طرح یورپ میں بھی ہو سکتا ہے ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہو, اس طرح اور بھی دنیا کے اس طرح کے ممالک ہیں. ہمارے شارٹ کٹ کے لیے ان ممالک میں اپنے نوجوانوں کی جو صورتحال دیکھی ہے, وہ منشیات, انٹاکسیکینٹ, نشہ آور اشیاء کی
کا بزنس کرتے ہیں اور وہاں ان کو وہ ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دو، ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دو. اس میں ان کو اتنے مل جاتے ہیں مہینوں کے کہ جتنے شاید یہ محنت کر کے نہیں کما سکتے. اچھا اب یہ شروع کر دیتے ہیں. یو کے کی بات یہ ہے کہ یو کے کی آل پاپولیشن جی میں جو مسلم پاپولیشن کی جو پرسنٹیج ہے، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آل پاپولیشن کی جو مسلم پاپولیشن ہے پرسنٹیج فار ایگزامپل کہ 5%. ٹھیک ہے. اور جیلوں میں جتنی پاپولیشن ہے، اس میں جو پاپولیشن ہے اس میں ہماری ایوریج 15%. اللہ، یہ میں ایگزامپل بیان کی ہے، فیکٹس فگر نہیں ہے. تو صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے باہر رہ کر شارٹ کٹ یوز کرنے کی کوشش کی اور شارٹ کٹ کے چکر میں یہ اندر چلے گئے. ٹھیک. اسی طرح شراب کے کام میں، اسی طرح دیگر برائیوں میں پڑ گئے کیونکہ ان کو جلد امیر بننا تھا، جلد بڑا آدمی بننا تھا. یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اب اس کے پاس جو ہے نا اس کا ٹائم فریم نہیں دیکھ رہے. اگر وہ حلال اور صحیح روزگار سے اگر وہ بنا ہے تو اس کا ٹائم فریم تو اب دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ ٹائم فریم نہیں دیکھتے. 15-20 سال 50 سال لگے. ہاں یہ 25 سال تک اس کو بنتے بنتے لگے کہتے میں 25 مہینے میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. تو تعلیم ہے نا، تعلیم اس لائٹ کی طرح ہے جو آپ کے سفر کو آسان تو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. شارٹ کٹ نہیں مار سکتی. آپ گاڑی کی لائٹ جلا لو گے تو آپ جلدی راستہ طے نہیں کر لو گے، راستہ آپ آسانی سے طے کر لو گے، مگر راستہ جتنا ہے خطرات سے بچ جاؤ گا اتنا ہی طے کریں گے نا. ٹھیک ہے. جتنی مطلب فلائٹ ڈیوریشن ہے اتنی ہی فلائٹ ڈیوریشن لگے گی نا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اور یہ شاید مدنی چینل کے کئی ایسے ناظرین ہوں گے جو اس طرح کی باتیں گھر میں بیٹھ کے کرتے ہوں گے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ غلط شارٹ کٹ کی بھی شاید 2 قسمیں بنے گی، غلط اور صحیح. غلط شارٹ کٹ استعمال کرنے کے بجائے جو ایک نیچرل پروسیجر ہے کسی چیز کے کرنے کا، وہ نیچرل پروسیجر کو کرنے کے لیے اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرے، صبر و برداشت اور صلاحیت پیدا کرے. جس طرح آپ نے میٹرک 5 سال میں نہیں کی، جس طرح آپ نے گریجویشن 10 سال میں نہیں کیا. آپ کے وقت کون سا شارٹ کٹ تھا کہ آپ گریجویشن 10 سال میں کر لیتے؟ کون سا شارٹ کٹ تھا کہ آپ میٹرک 5 سال میں کر لیتے؟ تو جس طرح آپ، یہ ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے 16 سال میں 14 سال میں جا کر ہی میٹرک کرنی ہے اگر آپ نے وقت پر پڑھائی شروع کی ہے تو. اسی طرح دیگر چیزیں. ہاں مثال دیتے، صلاحیتیں بعضوں کا چیز جلدی کروا دیتی ہے. جیسے ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوا قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے، اب اس میں اس کی صلاحیتیں میٹر کرتی ہیں کہ وہ یا تو 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لے، چاہے تو 3 سال میں قرآن حفظ کر لے، چاہے تو زندگی بھر کوشش کرتا رہا قرآن حفظ ہی نہ کوئی حفظہ ہی نہیں ہے. تو وہ یہاں قابلیت اور صلاحیت میٹر کر رہی ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو ذہانت دی ہے، حافظہ دیا ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو اس کو جلدی یاد رہ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو شارٹ کٹ نہیں کہتے. یہ تو مطلب کہ یہ بھی ایک پروسیجر ہی ہے کہ ایک چیز جلدی بھی ہو سکتی ہے، دیر سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں آپ کی اپنی صلاحیتیں میٹر کرتی ہیں. صلاحیت کے ساتھ ساتھ کوشش کمل دخل نہیں. صلاحیت تو ہے مگر کوشش بھی کرنی پڑے گی. کوشش بھی کرنی پڑے گی. صرف صلاحیت سے تو نہیں ہوگا کہ وہ صلاحیت ہے تو خود ہی وہ حافظ بن جائے گا، خود ہی وہ عالم بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو اگر عرصہ کم بھی لگے گا، ساتھ میں اس کی محنت، کوشش، لگن کا بھی عمل دخل یقیناً ہے. ڈیفینیٹ اس پہ کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں ابھی تک کی گفتگو میں، تو ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں رہ رہے ہیں نا. جیسے آپ نے ابھی یو کے کی مثال دی، ہم پاکستان کی بھی لیں، کہیں کے بھی خطے کی لیں، کسی بھی خطے کی لیں دنیا کے، تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے شارٹ کٹ اپنایا اور وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنا اسٹیٹس بنا لیا ہے، وہ ویل آف ہو گئے. تو جب ہمارا ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ میری کلاس میں پڑھنے والا، میرا کالج میٹ، میرا یونیورسٹی میٹ جو ہے اس نے یہ شارٹ کٹ اپنایا ہے اور معاشرے میں 50 لوگوں نے اپنایا ہے، اس میں سے 25 کا بیڑا پار ہو گیا ہے ظاہری اعتبار سے، تو وہ کہتا مجھے کیا حرج ہے اپنانے میں، ہو سکتا ہے میرا بھی ہو جائے. اب وہ رکے کیوں؟ دیکھیں 50 اور 25
تو مشکل ہے. یہ کم لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر پار لگتے ہیں مگر ان کو بھی دوام دیر تک نہیں ملتا ہے, دیر تک وہ ٹک نہیں پاتے. یہ بتا دو میں وقتی طور پر پہنچنے, مثال دے رہا ہوں, یہی وہ میں آپ کو UK یورپ ہی کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب یہاں سے یہ جو شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں نا, نکلتے دوسرے ملک کی طرف, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ ضائع ہو گئے, اتنے لوگ محتاج ہو گئے, اتنے لوگ گم ہو گئے. وہ کہتے ٹھیک ہے وہ تو پہنچا ہوا ہے نا, اب وہ پہنچے ہوئے پر جی کلام کرتے ہیں. میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس لیے میں آپ کو بہت پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہوں. وہ تو پہنچ گئے, اب پہنچے ہوئے پہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر میں ان کو کہتا ہوں وہ پہنچ گئے, وہ پہنچے ہوئے سے چلو میں تمہاری ملاقات کرا دوں. وہ پہنچے ہوئے بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ایسی ان کی زندگیاں بے حال ہیں. اور اب وہ ایک عیاشی والی لائف کہ جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو مطلب کہ برائی اور گناہ پال سکتے ہیں پال لیں, وہ میں ان کی طرف نہیں جا رہا, لیکن وہ معاشی طور پر بھی وہ خوشحال تو نہیں ہے, بہت برے حال میں رہتے ہیں. تو صرف یورپ پہنچ جانا یا اس ملک پہنچ جانا یہ تو کامیابی نہ تھی. کامیابی تو اصل میں وہ پیسے والا بننا تھا, جس کو میں کہوں پیسے والا تو وہ بھی نہ بن سکے 10-15. یعنی آپ بتاؤ کہ میں ایک آدمی سے مل کر آیا مہروز بھائی, وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے UK میں, ہاں نہیں یورپ میں 30 سال ہو گئے. تو اس کا مطلب اس کی عمر اگر مثال کے طور پر 50 سال ہے تو 20 سال کی عمر میں شاید میں وہ یورپ پہنچا ہوگا. اب 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں جی. اور جو زندگی کی جو اصل جو بہاریں تھیں وہ تو اس نے وہ کھیل تماشوں میں مطلب وہ محنتوں میں گزار دی. ادھر بھاگ ادھر بھاگ, تو یہ کر تو وہ کر, اس میں اس کے وقت گزر گیا. تو وقت اس کا وہاں گزر گیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا 50 سال 55 سال کی عمر ہو گئی تو آپ کا تو ایک ٹائم گزر گیا یہ جو تھا ایک, اور نہ بس اسی طرح. اور اب بھی وہ اتنے مضبوط لوگ نہیں ہیں, تو کیا کامیابی ملتی ہے؟ ایسی کامیابیاں نہیں ہیں نارملی. بے چینی, پریشانی, وہ عزیزوں سے پیاروں سے دوری, اور بہت سارے اس میں غالباً اللیگل بھی ہوں گے. 30 سال چھپاتے بیچارے وہ زندگیاں گزارتے. 30 سال کی اس مدت میں اس نے کہا کہ مشکل سے 3 سال میں نے گھر میں گزارے ہوں گے مجموعی طور پر, 20 بچوں کے ساتھ. یہ حال ہے. تو یہ خوشی اس طرح نہیں ملتی. تو مقصد یہ ہے میرے نوجوانوں سے کہ شارٹ کٹ نکالنے کے بجائے اور اس کے لیے اللیگل راستہ اختیار کرنے کے بجائے آپ محنت مزدوری کریں, اور اپنے وقت پر جو کچھ ہونا نا وقت پر ہونا ہے, اس وقت کا انتظار کریں جب ہونا ہے, اور اٹھیں وقت پر, اٹھیں وقت پر, کام کریں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں. جو ایک زندگی کا ایک خوبصورت سا نظام بنا ہوا ہے اس نظام کو لے کر چلیں. رات بھر جاگ کر, دن بھر سو کر, ہٹ دھرمی کر کے, اور نہ کوئی قابلیت نہ کوئی صلاحیت کچھ بھی نہیں, اور کہیں کہ جناب میں اس کی جیسا یہ بن جاؤں گا وہ یوں بن, پھر مانتا بھی نہیں ہے کہ مجھ میں قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے. آپ میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ میں آنے جانے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ میں کوئی تعلیم نہیں ہے, آپ کی کوئی پراپر تربیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جن کی نہیں ہے وہ سن رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے. تو صرف اپنے طور پر ہی اپنے اوپر خالی یوں ادھر ادھر کے لباس پہن لینے سے کوئی ایسا تھوڑی کہ آدمی قابل بن جاتا ہے. لباس پہننے سے بندہ قابل نہیں بن جاتا. قابلیت کا تعلق دل و دماغ اور آپ کی جو کوشش ہے اس سے ہے. تو وہ ہے ہی نہیں, اور آپ کہتے ہیں جناب میں یوں بھی کر لوں گا نہ یوں بھی کر لوں گا. اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم وہ ضائع کر رہے ہیں آپ, شارٹ کٹ کے چکر میں ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اور صحیح کاروبار, ایک اچھا سا کاروبار شروع کر لیں, حلال علم دین حاصل کرتے ہوئے, پراپر جاب کر لیں, نوکری کر لیں علم دین حاصل کرتے ہوئے, اور پھر اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے آگے بڑھے. 25-30 سال بن لگتے ہیں لوگوں کو کچھ بننے میں. آپ کہیں کہ جناب میں وہ علم دین کے حوالے سے یاد آیا, ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا بس مجھے آپ سکھا دو, مجھے سکھا دو, سکھا دو. تو آپ نے فرمایا بیٹا جو چیز میں نے 20 سال میں سیکھی ہے تجھے 20 دنوں میں کیسے سکھا دو. سبحان. میرے پاس ایک اسلام بھائی آیا, مہروز بھائی جی, وہ ایک تنظیمی بات لے کر آیا. جی,
दावत इस्लामी के तौर पर थोड़ा माहौल के इतने अंदर नहीं थे, वो दर्दमंद थे, इस्लाम और दीन की खिदमत का दर्द लेकर आए थे। तो दावत इस्लामी यूं करे, मैं उसको बैठ कर बेचारों को समझाता रहा कि भाई यूं नहीं हो सकता, नहीं आप यूं करें, भाई नहीं हो सकता, वो अपने तौर पर कर रहा था। अब जब 15-20 मिनट हो गई, वो बेचारा नहीं समझ पा रहा था, तो फिर मैंने अर्थ की कि देखें भाईजान, जो बात मैंने दावत इस्लामी में 20 साल में सीखी है, शूरा बनने के बाद 20 साल में सीखी है, वो मैं आपको 20 मिनट में नहीं समझा सकता। बाज़ औक़ात होता है ऐसा चुटकुला, एक मैंने पढ़ा, मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, इसी से मुताल्लिक बात है कि एक तालिब इल्म था, उसने अपने उस्ताद से कहा कि जी मुझे फुला इल्म या फुला जो है ना उसूल सिखा दो। तो उसके उस्ताद ने बताया अभी वो वक्त नहीं आया, वो टालता रहा कि अभी वो वक्त जब आएगा तो सिखा दूंगा। अब वो बज़िद रहा, यहाँ तक कि वो जो उस्ताद था या उसका शेख था, उसने कहा ठीक है तुम मेरा एक काम कर दो तो फिर मैं सिखा दूंगा। वो बड़ा नाजुक मामला था, तो उसने एक डब्बा दिया उसको, और डब्बा दे के कहा ये डब्बा जो है ना फुला मकाम पे मेरा एक दोस्त है, उसको देकर आ जाओ, इसको खोल के नहीं देखना। तो वो तालिब इल्म जो है वो डब्बा लेकर चला। जब लेकर चला तो तवील सफ़र था, उसने सोचा मना क्यों किया मुझे, खोल के ना देखना, अगर मैं खोल के देख लूँ तो हरज क्या है। अब रास्ते में एक मकाम पे ना उसने वो डब्बा खोला, तो उसमें था चूहा। चूहा जो है वो फरार हो गया। अब जब फरार हो गया परेशान हुआ कि मुझे तो डब्बा दिया था पहुंचाने के लिए, अब मैं खाली डब्बा लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वापस जो जाता हूं तो क्या होता है। बहरहाल इसी शशोपंज में, कंफ्यूजन में जो इसने फैसला किया कि चलो जी वापस चलते हैं। वापस आया, अपने शेख को, अपने उस्ताद को बताया कि भाई वो मामला ये हुआ कि आपने मना तो किया था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, और वो डब्बा मैंने खोला तो उसके अंदर क्योंकि चूहा था और वो फरार हो गया, तो अब ये मैं बताने के लिए आया हूँ। तो फिर उसके शेख या उस्ताद जो भी थे, उन्होंने कहा कि बात ये कि जो इल्म या जो चीज़ तू मांग रहा है ना, उसकी क्या हिफाजत करेगा, वो इतनी नाजुक है, तू एक चूहे की हिफाजत नहीं कर सका, एक डब्बे को बंद नहीं रख सका। तो बाज़ औक़ात यही कैफियत होती है हमारी, मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर कर लें कि हम बाज़ औक़ात वक्त से पहले कुछ चीज़ें समझना या सीखना चाह रहे होते हैं, उसका वक्त नहीं होता। हमारा तजर्बा, हमारा इल्म या हमारी कैपेसिटी इतनी होती नहीं कि उस चीज़ को हम फेस कर सकें और सीख लें, लेकिन हमारी डिमांड ही होती है। तो मार्केटों में जाते मैंने देखा है जी, मुल्क और बैरून मुल्क के मार्केट के भी मेरे कुछ तजर्बात हैं। लोग आते हैं, किसी के पास कारोबार के लिए जाते हैं, उसकी बिजनेस कैपेसिटी को देखते हैं, वो समझते हैं हम भी ऐसे बन जाएंगे। वो ये नहीं देखते ये 25-30-50 साल लगे उसको यहाँ तक पहुंचने में। वो शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं और इलीगल कामों की, शॉर्टकट नॉर्मली इलीगल है, इलीगल रास्ते दिखाता है, शॉर्टकट नॉर्मली इलीगल रास्ते दिखाता है। जितने 100% चोर डकैत और ये जो करते हैं सारे ये शॉर्टकट माने जाते हैं, शॉर्टकट ही करते हैं। नौसरबाजियां जो होती हैं, नहीं कि अब वो फला बेंगलोर में जाकर हम वो डाका मारे और सब उनका वो 50 लाख या 1 करोड़ जितने भी सब वो छीन ले। करप्शन जो करता है वो भी शॉर्टकट मार रहा है, रिश्वत और ये सूद के मामला, घपले करते हैं, बैंक के मुलाजमीन जो घपले कर रहे हैं, वो यही कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा और ये शॉर्टकट लगेगा और इतना मालदार होगा। मगर ये कि झूठ जो है ना, झूठ जाहिर हो जाता है, झूठ और सच दोनों जाहिर होते हैं, ये याद रखिएगा। जब झूठ जाहिर होगा ना आपकी बदनामी बदलाएगा, सच जाहिर होगा तो आपकी नेक नामी लाएगा। जिंदगी को सच के साथ वाबस्ता कर दे और झूठ को निकाल दे अपनी जिंदगी से। कॉल ले लेते। मैं मोहम्मद मुद्दस्सिर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह हाजी इमरान अत्तारी का सिलसिला मिसाली मुआशरा बहुत ही प्यारा है। मैं ये अर्ज कर रहा था, शॉर्टकट भी माशाअल्लाह 2 तरह के होते हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया भी आपकी अच्छी हो जाए तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए इंशाअल्लाह। तो ये ऐसा शॉर्टकट है कि दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। जी कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मिसाली मुआशरा सिलसिला जारी है। मोहम्मद हुसैन अत्तारी डहर की बाउल इस्लाम सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर शॉर्टकट सिलसिले का नाम है, आपने अभी फरमाया है कि कुछ शॉर्टकट दुरुस्त हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। तो गलत शॉर्टकट कौन से हैं और सही कौन से हैं, ये भी अगर बता दिए जाए तो मदीना। अननेचुरल वे यूज करेंगे तो वो भी नॉर्मल नेगेटिव शॉर्टकट के तौर पर चला जाएगा।
غیر فطری طریقہ کار، غیر فطری علاج لوگ کرواتے ہیں اور وہ مطلب مزید بیمار ہو جاتے ہیں اور مطلب ان کو اور جگہ پر ریئیکشن آ جاتا ہے. تو علاج کے معاملے میں کبھی جیسے کہ ٹریفک رش ہے، شارٹ کٹ کے لیے فٹ پاتھ پر چڑھ جائیں گے یہ، یا پھر ایک ایسا راستہ لے لیں گے کہ مزید یہ پھنس جاتے ہیں. تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی تکلیف میں آتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں شارٹ کٹ کے نام پر. تو یہ ہے. اسی طرح میں نے اپنی جو ایک لائف بنانے کے حوالے سے جو ایک ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے اس میں لکھا. تو میں شارٹ کٹ زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ جس شارٹ کٹ کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو انلیگل وے یوز کرنا پڑے تو ظاہر ہے جب مثال کے طور پر آپ سیدھا جا رہے ہیں، اب شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سے الٹیا سے ٹرن کریں، سامنے مکان ہے، مگر یہ جیسے الٹیا سے ٹرن کرنے جاتا تو بورڈ لگا ہوا ون وے کا. تو اس شارٹ اب یہ نا زندگی کے ہر روڈ پر دیکھیں کہ کہاں پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہے. آپ شارٹ کٹ کے لیے جب بھی نو انٹری میں داخل ہوں گے آگے جا کر آپ نے پھنسنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. حادثہ اور کتنے اس انتظار میں بیچارے قبر میں پہنچ گئے ہوں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ نو انٹری والا راستہ ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے، خواہ وہ علاج کے نام پر ہو، تعلیم کے نام پر ہو، فائنینس کے نام پر ہو، شادی بیاہ کے نام پر ہو. یہ میں نے سمجھا کہ آپ کو بہت اچھا اس پہ میں نے شارٹ کٹ کیا ہے. یہ شارٹ کٹ سمجھنے کے لیے میں نے شارٹ کٹ بات کی ہے آپ سے. تو یہ انشاءاللہ یہ شارٹ کٹ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا کہ آپ جو بھی وے یوز کرتے دیکھ لیں کہ یہ نو انٹری کا تو بورڈ نہیں ہے اور آپ صرف اور صرف اپنے طور پر یار کچھ بھی نہیں ہوتا کر کے جب بھی آپ نو انٹری میں داخل ہوں گے نا آگے جا کر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو نکل گئے نا ان کی مثال نہیں ہوتی. کبھی بھی مسٹیک جو ہے نا وہ ایویڈنس نہیں بنتا، مسٹیک کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. مسٹیک ہمیشہ مسٹیک ہی ہوتی ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ شارٹ تعالی کٹ بتا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ جو ہے اچھے برے شارٹ کٹ ہوتے ہیں. تو ایک میسیج آیا ہے کہ چل مدینہ کا جو ہے وہ چل رہا ہے سیزن، تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ استغفر اللہ. دیکھیں چل مدینہ جو ہے نا اس کا تو کوئی کٹ ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک. سیدھی سڑک ہے. اس میں تو سمپل سی بات ہے کہ امیر سنت کی طرف سے جو کچھ ایک سمجھے کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ویزا آفس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں اور ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد بھی جب تک کہ ویزا آفس مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک ویزا نہیں دیتا. آپ بولے میں نے ساری ریکوائرمنٹ پوری لیکن پھر بھی ویزا آفس مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے نا. تو یہ پورے کے پورا جو چینل ہے نا امیر سنت کا اپنا پرسنل پرائیویٹ چینل ہے، یوں سمجھو چل مدینہ کا. تو اس میں امیر سنت کی ان تمام تر ریکوائرمنٹ کے بعد بھی ٹھیک ہے، جس کو مدنی انعامات بھی کہہ لیں اور بے قراری بھی کہہ لیں آپ یا جو مطلب اور ہیں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کم از کم یہ کہ آپ کی اپنی ذہنی اور قلبی طور پر اطمینان قلب کا ہونا، اطمینان ذہن کا ہونا اور بہت سارے تنظیمی اور اس طرح کے میٹر جس کا کل بھی آپ نے براہ راست اظہار بھی فرمایا ہے، ان تمام تر چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور پھر جا کر یہ یس اور نو ہوتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے مہروز بھائی یہ سب یس اور نو ہو جائے گا اور ہو بھی گیا ہے کئیوں کا، مگر یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ہم یہ ہوتے مدینے پہنچ بھی جائیں گے. مدینے تو وہی پہنچے گا جو پہنچا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. زندگی بھی اس وقت تک ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، حالات ساتھ دیتے نہیں دیتے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے کئی واقعات ہیں. مکے پہنچے پھر مدینے نہیں پہنچ سکے، حج سے پہلے انتقال ہو گیا، یہیں پر چلنے کی تیاری کی اور انتقال ہو گیا، یا پھر اللہ نہ کرے کوئی فیملی میں یا اس طرح کے سے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، سفر نہیں کر پاتا، وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس مدینے پہنچا دے آمین. اور وہاں جائیں اور وہاں جاؤں اور مر جاؤں. ہے نا خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں. تو یہ ہے.
تو اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے. تو اس میں پروسیجر ہے, آپ پروسیجر کریں. 92 ڈیز کا پروسیجر امیر سنت نے دیا کہ 92 ڈیز تک کم از کم اتنے مدنی انعامات پر عمل ہو. تو یہ ہے اس کی کہانی. اب جو میرے جیسے نکم میں وہ پھر سرنڈر ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, کیا کریں؟ مطالبہ جاری رکھیں, مطالبہ جاری رکھیں. جو لانگ وے پہ نہیں جا پا رہے, مطالبہ نہیں, لانگ وے نہیں ہے, یہ پراپر وے ہے. اس کو نہ لانگ وے بھی نہ کہیں, یہ پراپر وے. ہر پراپر وے لانگ وے ضرور مدنی وے. ہاں, یہ پراپر وے ہے. اس کو لانگ وے بھی نہ کہیں, شارٹ وے بھی نہ کہیں, شارٹ کٹ بھی نہ کہیں. یہ صحیح ہے, یہ راستہ جو ہے یہی صحیح ہے. اس راستے پر تقویٰ ہے نا مہروز بھائی, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. اگر چل مدینہ کی خوشخبری نہ بھی ملے تب بھی راستے پر چلنے والا خسارے میں تو نہیں ہے نا. بے شک فائدہ ہی ہے نا. بے شک. یہ کوئی ویزا آفس کی فیس تو ہے ہی نہیں نا کہ ضائع ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا. یہاں ضائع ہونے والا کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے, اور یا اس سے زیادہ ملنا ہے, یا کم از کم اتنا تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو ہے, ملنا ہی ملنا ہے. ضائع ہونے والا اس راستے کا تو کوئی وے ہے ہی نہیں اگر نیت میں فساد نہیں ہے. اگر نیت میں فساد ہے تو پھر ضائع ہے. یہ بڑا پیارا شعر کسی عاشق رسول نے کہا, ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا, ان کے در کی تمنا بڑی چیز. اگر وہ چل مدینہ نہیں بھی ہوتا تو مطالبے میں بھی تو ایک سرور ہے نا, ایک کیفیت ہے, یاد مدینہ, یاد مصطفیٰ ہے. الحمدللہ. کئیوں کی سمجھ میں ہر بات آئے ضروری نہیں ہے, مگر غور کرے نا تو مدنی چینل پر جس طریقے سے یہ چند ہفتوں سے چل مدینہ کا سلسلہ جاری ہے, میرا خیال ہے دیکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر مدینے کی محبت, مدینے کی یاد, مدینے کی تڑپ میں اس نظام نے, اس چینل نے اضافہ کیا ہے. اور کئیوں کو آپ نے تڑپتے پھڑکتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مدینے کی یاد میں. ایسی کیفیت ہوئی ہے, کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کیا قرآن تازی کے ذریعے, مطلب وہ پوچھنے والے جو سوالیہ میں وہ عرض کرو, اپنے ساتھ فری میں لے کے جا رہے ہیں. مطلب فری ویری میں کوئی نہیں لے کے جا رہے ہیں, ویسے تو انہی کا کرم ہے, سب انہوں نے دیا ہے, ان کی شفقت سے ملا ہے. لیکن بات یہ کہ جو بھی دیگر معاملات ہوں گے وہ خود ہی کرنا ہوگا. یہ تو امیر اہل سنت کی رفاقت مل جائے گی, چل مدینے کا قافلہ مل جائے گا, کچھ ایسی کیفیات ہیں. تو انہیں بڑا تعجب ہوا, کہنے میں تو سمجھا کہ جو ہے نا کوئی قرآن اندازی ہو رہی ہے, جبھی تڑپ رہے ہیں. ہاں, جبھی اتنے تڑپ رہے ہیں, میسیجز چل رہے ہیں, واٹس ایپ چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہے خود. یعنی وہ باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی سے وابستہ فرد نہیں تھے. وہ کہنے میرے پاس اتنے سارے آ گئے کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ, یوں کر دو, یوں کر دو, واپس چل مدینہ کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا. تو میں سمجھا کوئی قرآن, میں نے قرآن اندازی تو ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ والی قرآن اندازی نہیں ہے جو آپ ہیں. تو باقی میں تڑپ مدینے کی اور ایک بے قراری کی کیفیت جو ہے وہ بڑی ہے. اور بلکہ کل تو بہت واضح ارشاد ہوا نا, امیر سنت نے فرمایا کہ جس کے پاس واقعی ہے نا وہی چل مدینہ کی بات کرے, قرضہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت واضح طور پر فرمایا. اور بھی وہ اشیاء نہ بیچے, ماں باپ کو تنگ نہ کرے, کوئی پراپرٹی نہ سیل کر دے, کوئی ذاتی چیز اپنے گھر کے اسباب بیچ دے. ایسا سفر کرے کہ نہ خود کو آزمائش میں ڈالے, نہ گھر والوں کو آزمائش میں ڈالے, نہ دعوت اسلامی کو آزمائش میں ڈالے. شارٹ کٹ نہ, یہ شارٹ کٹ نہ یوز کرے. اس میں وہ تنظیمی بڑی ذمہ داریوں کا شارٹ کٹ. یہ میں سوال کر لیتا ہوں, یہ آپ نہیں کریں کیونکہ دونوں سے کرنے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ دونوں ہی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ایک طرح سے کہہ لیں, ہماری اصطلاح تو نہیں لیکن سپریم جو ہمارے یہاں اسٹیٹس ہے اس پر ہے, مرکزی مجلس شورا کے نگران پہ پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہیں آپ. تو آپ دونوں ابھی تو چلیں کچھ داڑھیوں پہ مہندی آ گئی ہے, لیکن جو ہے نا جب آپ کو ذمہ داری ملی, تو آپ دونوں کی عمر کیا تھی, آپ کی عمر کیا تھی؟ جب شورا بنی تھی تب میں شاید 30 سال کا تھا. کم و بیش 30 سال کا تھا. آپ کی جب شورا بنی, آپ رکن شورا بنے نا, اور پھر وہ انتظامی وہ تو جب ہم مسجد میں آئے, ذیلی حلقے میں آئے, وہاں سے شروع. نہیں, وہ تو پھر آگے کی بات ہے نا. ابھی آپ عمر تو بتائیں اپنی شورا کے وقت. میں 1965 میں آیا تھا دنیا میں. اب 2000 میں کیا عمر بنے گی, حساب لگانا پڑے گا. 35 تقریباً بنی کم و بیش. تو ایک طرح سے جوانی ہی میں جو ہے نا آپ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں پہ آ گئے. تو اگر کوئی اسلامی بھائی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں بھی دعوت اسلامی میں مطلب ایک بڑا رول پلے کروں اور کردار ادا کروں, کچھ ایسا کر جاؤں دعوت اسلامی کے لیے, دین کے لیے, کہ مطلب میرا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے, اور ہے میرے اندر, تو وہ کیا کرے؟ آپ دونوں نے کیا کرا؟ عرض کرتا ہوں. پہلا سوال ہے بڑی ذمہ داری. بڑی ذمہ داری وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو رہی ہے, وہ کام بڑا ہے.
نام بڑا ہونے سے یا منصب بظاہر بڑا ہونے سے وہ چیز بڑی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. بڑا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو جس نے راضی کر لیا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں. تنظیمی حوالے سے جو آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اس کو میں کبھی اس طرح کا غور کیا نہیں جیسے کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ کوئی اپنی ذاتی صلاحیتیں اس میں زیادہ میٹر نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، بے شک اس کی مہربانی، اس کی رحمت، کیونکہ کام ہے اصل میں دین کا. ٹھیک. اور اس میں اگر قابلیت اور صلاحیت ہی اگر میٹر کر رہی ہوتی تو کم از کم میں تو اس لائن کا نہیں ہوں کوئی بھی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت لے لیتا. بے شک. عقل مند سے عقل مند لوگ ایمان تک نہ لا سکے. جو عقل مند لوگ کہتے ہیں، ابو الحکم کہلاتا تھا یا ابو جہل، ابو الحکم، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب کہ اس کو لوگ عقل مند سمجھتے تھے، مگر اس آقا نے فرمایا ابو جہل ہے، ہاں یہ جاہلوں کا باپ ہے. تو وہ واقعی جاہلوں کا، اس کی سمجھ میں ایمان اور اسلام ہی نہ آیا، دین ہی نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح جس پر چاہتا ہے اسلام و دین کے دروازے کھول دیتا ہے. بے شک. پھر وہ آپ تو ماشاءاللہ مولانا ہے، وہ نا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ نا اللہ کی محض اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ کہے کہ میری کو قابلیت، میری کو صلاحیت یا میری کو سینیورٹی، ٹھیک ہے، تو اسی قابلیت، اسی صلاحیت، اسی سینیورٹی پر ہی اس کو زوال بھی لگتا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر یہی چیزیں اس کی عروج و ترقی کا سبب تھیں تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ زوال کا شکار کیسے ہو گیا. یوں سمجھے کہ ایک شخص وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے یا علاج اس کا چل رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یار یہ مشینوں پہ جی رہا ہے. یہ سب مشینوں پہ نہیں جی رہا ہوتا، مشین تو ایک عارضی سبب بھی اس کو ہے، اصل تو اپنی سانسیں پوری کر رہا ہے. یہی سانسیں پوری ہوتی تو یہی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے. تو جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی کرم نوازی، اس کی مہربانی. بے شک. کہ وہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لے، اور جس سے خدمت لے وہ اگر عاجزی کرتا ہے تو اس کو اس خدمت کے باوجود عاجزی کی نعمت دینا بھی اس کی مہربانی ہے. بے شک. کہ اس رب نے اپنی رحمت سے اسے تکبر اور غرور سے بچا کر عاجزی والی سوچ عطا کی. یہ بھی اس کی رحمت، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں اور نعمت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی کرم نوازی فرماتا ہے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نے وقت بہت دیا تو میں نے جناب یہ بہت کیا تو میں نے وہ بہت کیا. تو یہ میں نے کیا نا، یہ اس ذمہ داری کی سمجھے کہ یہ تباہ کاری کی طرف اس کو وہ لے کے جا رہا ہے. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کو ذمہ داری کی آفات، جیسے علم کی آفات ہے نا، ایسے ذمہ داری کی بھی یا منصب کی بھی کچھ آفات بیان کی جا سکتی ہیں. تو تکبر، غرور، خود پسندی، عجب اور واوا اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر سمجھنا، تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں، یہ ذمہ داری اور منصب کی آفات کہی جا سکتی ہیں. بے شک. اللہ ہمیں ان آفاتوں سے محفوظ فرمائے اور حقیقی عاجزی عطا فرمائے کہ اگر کہیں کوئی، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کریم نے ہمارے عیب چھپا کر رکھے. ہمارے گناہ چھپاتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کے آگے ہماری وہ خوبیاں جو اسی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں اگر ہیں تو وہ ظاہر فرماتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں. اور جو برائیاں جو ہماری نفس کی شرارتیں ہیں انہیں وہ اپنی رحمت سے چھپا دیتا ہے کہ لوگ میں اس کی بے عزتی نہ ہو. حالانکہ اسی کی نافرمانی کر کے بھی اسی نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی، اس کی رحیمی، اس کی کریمی ہے، اور وہ رحمان ہے اور اس کے سوا کوئی رحمان نہیں. بے شک. بے شک. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. اس میں غالباً تنظیمی طور پر شارٹ کٹ وغیرہ کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آتے، میں جو سمجھاؤں، کیونکہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا مدنی ماحول میں آتا ہے، اس کا جذبہ، اس کی کوڑھن بعض اوقات ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے نکل جاتا ہے، جلدی سفر طے کر لیتا ہے. اور سفر ہے کیا؟ میرے کو تو کیا منصب کو سفر ہے
یا کوئی منصب کوئی منزل ہے جس کو پانے کے لیے اسے کام کیا تھا. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا جو سفر ہے نا وہ کسی ذمہ داری یا منصب کا سفر نہیں ہے. دعوت اسلامی کا سفر نیک بننے اور تقوی حاصل کرنے کا سفر ہے. تو اگر جیسے کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد کوئی بڑا نگران یا بڑا ذمہ دار بن جاتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی سفر طے کر لیا، تو یہ تو اس کا سفر ہے ہی نہیں. کیا طے کیا اس نے؟ اب منزل نہیں ہے. منزل تو ہے ہی نہیں. سفر تو اصلا تقوی و پرہیزگاری اور نیک بننے کا تھا. وہ کیا یا نہیں کیا وہ تو وہ جانتا، اللہ جانتا ہے، ہم کیا جانے. بے شک. نہیں، امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں اس طرح فرماتے رہے بعض اوقات کہ ہماری منزل ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا. اور یہ کس کو ملی ابھی اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ منزل ملی بھی کہ نہیں. بے شک بے شک. تو وہ ہے کون جو منصب کے لیے، ذمہ داری کے لیے، نگرانی کے لیے یا اپنے نام کے لیے مدنی ماحول میں آیا؟ تو اس کا آنا ہی غلط تھا. مطلب اس نے تو بنیاد ہی غلط رکھی تھی. جب بھی کوئی مدنی ماحول میں آیا، آپ بھی آئیں، میں بھی آیا ہوں، حاجی شاہد آئیں، پہلا دن جب دعوت اسلامی کا تھا جس میں ہمارا ذہن بنا کہ نہیں، یہ زندگی جو ہم نے گزاری وہ درست نہیں ہے، یہ زندگی تو یہ ہے جو یہ فرما رہے ہیں. تو یہ تو نیک بننے کی سوچ تھی نا، پرہیزگاری اختیار کرنے کی سوچ تھی، نہ کہ کسی منصب کی سوچ تھی. اس وقت جو بڑے نگران یا منصب والے ملتے تھے تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یار ان کو اللہ نے کتنا بڑا منصب دیا. تو اس وقت کس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں بھی یہ منصب اختیار کروں گا؟ یہاں تو مدنی ماحول تو یہ کہ منصب کو دیکھ کر تو رش کیا کرنا. مدنی ماحول یہ کہ کسی کی تقوی، پرہیزگاری، تہجد گزاری. یعنی میں ایک اسلامی بات شاید میں جب رمضان المبارک میں اعتکاف ہوا 91 میں، اور میں مدنی ماحول میں، وہ میری سمجھو داخلہ ہی تھا. تو جو اسلامی بھائیوں کو اشراق، اعتکاف میں پھر اشراق چاش بھی ہوتی تھی جی، اچھا، رات کو تہجد اور کچھ اس طرح کی نمازوں کا بھی سلسلہ ہوتا تھا. تو میں یہ ہلکے لگانے، اور میں نیا نیا تھا مدنی ماحول میں، کوئی داڑھی بھی نکلی تھی، شیو ہلکی پھلکی تھی، اور میں دیکھتا تھا یار کیسا سکھاتے یار. میں رش کرتا تھا ان کے اوپر. یہ اشراق چاش پرانے آتے، یہ کسی نیک لوگ ہیں نا، یعنی ان کو دیکھ کر ساتھ یار اپنے بھی یوں کرے نا، اپنے بھی یہ کرے. یہ بیان کرتے تھے بعض مبلغ مجھے یاد ہیں، ان کے مجھے تو واقعات بھی یاد ہے جو انہوں نے اس وقت سنائے تھے. بعض کہ یار کیا بیان کرتے یار، اپنے کو بھی کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک اسلام میں میرے کو بڑا رشک آیا جی شاید امیر سنت، مطلب میں شاید زیدی نگران تھا یا ہلکے سے میں آیا تھا فیضان مدینہ میں. کوئی ایسا کیفیت تھی کہ امیر سنت پر ایک کیفیت تاری تھی، بہت رو رہے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا فیضان مدینہ میں میرا کے بعد جنگلہ بنا ہوتا تھا پہلے، جی ٹھیک ہے، وہ جنگلہ بنا ہوتا، ہم سب جنگلے کے باہر کھڑے تھے. تو میں بھی رش تھا، میں بھی جنگلے کے ساتھ لگ گیا تھا، دیکھ رہا تھا امیر سنت کی کیفیت. جنگلے کی اس طرف کھڑا تھا، الوداع رمضان کے موقع پر، جو مجھے پتہ ہے کیا کیفیت تھی، وہ کیا وقت تھا، دعا ہو رہی تھی یا کیا تھا. امیر سنت کو بڑا ذوق آ گیا، کیفیت آ گئی. تو کچھ اسلام اندر بھی ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے شاید وہ ایک اسلامی بھائی تھے جس کی باپا کیفیت میں اگر ان کی گود میں میرے باپا کا سر تھا. وہ اسلام بھائی کو دیکھتا تو مجھے اتنا اس کے اوپر رشک آ رہا تھا. الحمدللہ، حسد نہیں، اللہ کے کروڑوں کرم ہے، ماشاءاللہ. اس میں اتنا رشک آ رہا تھا. میں نے کہا یار کتنا نصیب والا ہے کہ میرے سنت اس کی گود میں سر رکھ دیا یار، کیا کمال ہے یار. تو یہ اس وقت میں یہ دیکھ کر بس رشک کرتا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کیسے. مطلب ایک اسلامی بھائی کو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ایک اسلامی بھائی تھے شاہد بھائی، وہ مطالعہ کرنے کی الحمدللہ شروع سے ایک عادت تھی. جی، جب سے مدنی ماحول میں آیا نا مجھے اللہ کی رحمت ہے مطالعہ کرنے کی عادت ہو گئی. پہلے اتنے پڑھنے کا ذہن نہیں تھا. کس طرح ذہن کیسے بنا مطالعہ کا؟ یہ قدرتی طور پر شاہد بھائی، یہ میں بیان سن کر اس طرح کہ یار پڑھنا چاہیے. شروع میں مدنی ماحول میں آتے ہی میں نے اپنے گھر میں لائبریری بنا لی تھی، شیلف بنا لیتے، کتابیں لیتا تھا، رکھتا تھا اور پڑھتا تھا. میں مجھے تو اس کے تعلق سے کافی کتابیں پڑھی. وہ منہاج العابدین کہہ سکتے ہیں کہ ان مطالعے میں پہلی کتاب ہے ماشاءاللہ. تو حالانکہ میں ذاتی طور پر مدنی ماحول سے پہلے جس کو دنیاوی تعلیم کے، مجھے پڑھنے کا کوئی جذبہ اتنا تھا نہیں. کوئی تعلیم وغیرہ کے حوالے سے پڑھتے تھے لیکن کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا. خیر وہ مطالعہ شروع ہوا تو میں بیان وہ پڑھتا نا تو میں بیان تیار کرتا تھا. اچھا بیان کریں گے، دیکھو بیان اپنا ہوتا تھوڑی تھا کہیں بھی، بیان کہاں کریں گے. تو ہفتہ وار اجتماع میں ایک ہمارے مبلغ ہوتے تھے شاید، مجھے ان کا بیان بہت پسند تھا. میری ان سے دوستی ہو گئی تھی. بہت بڑا نام تھا دعوت اسلامی میں،
بہت بڑا نام تھا. اپنے گلزار بھی مسجد میں مغرب کے بعد بیان مل گیا وہ کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن میرے سے دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑی شفقتیں کی تھی. تو بیان ہوتا تو میں ان کو کہتا آپ اتنے ہزاروں اسٹیپ میں بیان کرتے ہو یار, میں نے یہ پڑھا تھا یہ بیان کر دو نا, تو وہ میرے وہ لے جاتے تھے شاید بھائی. اور میں ویدان ہفتہ وار یہ بیان کرے کتنی مزہ آتا تھا یار, یہ بیان وہ تھے بہت اچھے. نہیں وہ آپ کا دیا ہوا مکس کر لیتے تھے, مطلب میں کہتا وہ شکریہ ادا کرتے, وہ بڑے میٹھے اسلامی بھائی تھے. تو یہ عرض کرنے تو یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہماری دعوت اسلامی میں کوئی یہ کرنے کے لیے یہ بننے کے لیے. دعوت اسلامی میں فی نفسی ہی دعوت اسلامی کے اندر کوئی حسد نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ بہت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ مدنی ماحول ہے کہ یہ ہو جائے تو یوں, تو یہ ہو جائے تو یوں, اس کو یوں کیوں, یہ سب عطائیں ہیں, نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. بے شک. تو اصل جو ہے نا وہ ہے نیکی اور پرہیزگاری کے طور پر آپ نے کتنا راستہ طے کیا. جو بھی دعوت اسلامی والا دیکھو سن رہا ہے کہ آپ جب سے مدنی ماحول میں آئے آپ یہ دیکھیے کہ نمازوں پر آپ کی استقامت کتنی ہے, روزوں پر آپ کی استقامت کتنی ہے, سچ پر آپ کی استقامت کتنی آئی, گناہ سے بچنے پر آپ کس قدر مضبوط ہوئے, آگے بڑھے, کن کن گناہوں سے جان چھوٹ گئی, کن کن نیکیوں کی عادت پڑ گئی ہے, کون کون سی وہ نیکیاں, کون کون سے وہ نیک اعمال ابھی باقی ہیں جس کے کرنے کی آپ کی عادت نہیں آئی ہے, کون کون سے وہ گناہ ہیں, برائیاں ہیں, بد اخلاقیاں ہیں جن سے ابھی تک آپ کی جان نہیں چھوٹی ہے, ان سے جان چھڑوانے اور ان نیکی کے, پرہیزگاری کے اور بھلائی کے کاموں کی عادت بنانے, یہ ہے ہماری دعوت اسلامی کا راستہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور وہ نیکی کا راستہ اور بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ کی رحمت پانی ہے, اور اللہ کی رحمت پانی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دے. وہ یہ سمجھے کہ ایک مختصر سے میں نے دعوت اسلامی کی آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی ہے. عقائد و نظریات اور اعمال, اخلاق اور معاملات وغیرہ کی درستی, یہ دعوت اسلامی ہے. کال لے لیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. مثالی معاشرہ سلسلہ اور نگرانی شورا آپ کے سلسلے میں آج موضوع ہے شارٹ کٹ, اور غالباً اس سے پہلے بھی اس پر مدنی پھول عطا ہوئے ہیں, لیکن ہر کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے, چاہے وہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, سٹیٹس کے حوالے سے, دولت کے حوالے, کسی بھی حوالے سے. تو یا سیدی یہ جو استقامت ہے مستقل جو حاصل ہوتی ہے, کیا وہ شارٹ کٹ سے ممکن ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور ماشاءاللہ چل مدینہ کا جو رات کو مدنی مذاکرہ ہوا اس کو دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو گیا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیکی کرنے کا جذبہ ملنا, یہ اس کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے کہ اگر آپ 10 سال گزاریں گے تب آپ کو جذبہ ملے گا, اب 2 سال گزارے جذبہ ملے گا. بعض اوقات 10 سال 15 سال تو کچھ نہیں ملا ہوتا, آنے والا لمحوں میں پا لیتا ہے. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو اب یہ کہ کچھ سوال تو ذہن سے نکل گیا. استقامت پانے کا بھی کوئی شارٹ کٹ؟ استقامت پانے کا ایک شارٹ کٹ ہے. استقامت پانے کا وہ کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کی ذمہ داری سنبھال لے. ماشاءاللہ یہ شارٹ کٹ ہے. کوئی نہ کوئی ذمہ داری, درس دینے, سننے, مدرسۃ مدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کروانے, ہفتہ وار اجتماع میں آنے لانے, نمازی بننے بنانے کا کوئی ایک ذمہ داری. اور روزانہ کی ذمہ داری موڈ پر نہیں چلتی. ذمہ داری تو ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کا موڈ ہو یا نہ ہو, آپ کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے, آپ کام کاج پہ جیسے جاتے ہی ہیں. تو ذمہ داری کا تعلق بھی آپ کے مزاج اور موڈ پر نہیں ہے. ذمہ داری کو اپنی ضرورت بنا لیں کہ یہ ذمہ داری میری ضرورت ہے, میری آخرت کی ضرورت ہے, میری قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے ذمہ داری میری ضرورت ہے. جس طرح یہ کاروبار اور نوکری میری دنیا سنوارنے کے لیے میری ضرورت ہے کہ سر میں درد ہو, بدن میں درد ہو, گولی کھا کر بھی, دوائی کھا کر بھی میں جاتا ہوں کہ کٹوتی نہ ہو جائے, نقصان نہ ہو جائے. اسی طرح اب دوائیاں کھا کر بھی بندے اپنے آپ کو فٹ کر کے بھی, تندرستی کا حصول کر کے بھی, اور چاہے نہ چاہے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام روزانہ کی بنیاد پر کرے کہ اس میں میری قبر و آخرت اور میری استقامت کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. اس میں جو
یہ جو آپ نے بیان کیا اس کا ایک جذبہ تو ہوگا نا، وہ جذبہ کیسے حاصل ہو؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ مدنی کام کر رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ مدنی قافلے میں چلے جائیں، تو اس سے وہ جذبہ پانے کا شارٹ کٹ ہے یہ۔ مگر وہ صحبت اختیار کریں لینے کے لیے، نہ کہ اس پر تنقید کرنے کے لیے۔ انڈرسٹوڈ ہے، جو تنقید کرے گا تو وہ جذبہ کیسے ملے گا پھر؟ ماشاءاللہ جی کال دیں۔ مثالی معاشرہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے لوگ شارٹ کٹ کے حوالے سے کہ ہماری تنخواہ پوری نہیں ہوتی تو شارٹ کٹ یوں بھی کرتے ہیں کہ کچھ پرچی جوا کے حوالے سے بھی نا نمبر کھیل لیتے ہیں کہ شاید نمبر لگ جائے اور ہمارا کچھ بہتر ہو جائے، تو یوں بھی ایک سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے بھی نگران شورا کوئی تربیت فرمائے، اور اس حوالے سے کہ واقعی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں تو لوگ اس طرح بھی جو نا کہ شاید یہ نمبر لے لیتے ہیں پرچی جوا کا، تو اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرمائیں تو۔ دیکھیں پرچی جو جس کا آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے، جوا کی قسم ہے، اور یہ وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے کی کوشش کی جو جہنم میں جانے کا شارٹ کٹ ہے، کہ یہ لو اور جہنم کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو پورا نہیں ہو رہا تو پورا نہ ہونے کے دو طریقے، چند طریقے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تسلی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تنخواہ، اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کا ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لیں۔ اس میں اللہ کرے کہ آپ کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی تعاون کر رہی ہو۔ فیملی کا تعاون بہت ضروری ہے کہ ایک شخص کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے، 15 ہزار روپے ہے، اس پر پریشر ڈالنے کے بجائے کہ تم اپنی تنخواہ بڑھاؤ، اس پر پریشر ڈالنا، سب مل کر پریشر لیں اپنے اپنے اوپر۔ اس بیچارے اکیلے ایک ننھی سی جان پر پریشر ڈال کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ سب مل کر دیکھیں بھائی 15,000 20,000 روپے جو بھی بیچارے کی آمدنی ہے، یا جو اس کے علاوہ گھر کا ذرائع آمدنی ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیں۔ مثال کے طور پر فگر آیا 20,000 روپے، تو اب یہ 20,000 روپے جو ہے نا آپ بجٹ اپنا 18,000 پر کرا کے کس کے بنا لیں۔ یہی آپ کی خوشحال زندگی کا بہترین نسخہ ہے۔ اب آپ بنا رہے اور جو بھی ضرورت زندگی ہے، دیکھیں سہولت، ہر ایک سہولت کے چکر میں جائے گا تو پھنس جائے گا، اور ہر ایک کے لیے سہولتیں میسر ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، درمیانے لوگ بھی ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ سے رزق کی تقسیم ہے۔ بے شک آپ کو اللہ نے جو مطلب کہ جو آپ کی کیفیت ہے، جو حال ہے، ایک تو اس رب کی رضا پر راضی رہیں کہ یہ ایک حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ کو معتدل یعنی بیلنس بات کرنے کی، آپ چاہیں تو پھر کال کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں جہاں جہاں میری غلطی ہو۔ اب اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو واقعی ضرورت اگر ایسا لگتا تو اب کچھ سوچے کہ یار یہ ضرورت تو اس پہ ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر انسان غلط راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھنٹے بڑھا لے محنت کے، اگر اس کے پاس اسپیس ہے گھنٹے بڑھا لے، اوور ٹائم بڑھا لے، پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ میرے والد صاحب کو گری کے رحمت فرمائے، آمین۔ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب جاب بھی کرتے تھے اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے۔ ہمارے گھر چلنے کے لیے میرے والد صاحب تھے، تو میرے والد صاحب مجھے یاد ہے بتاتے تھے یاد ان مہینوں کر کہ فلاں جگہ پر جاب کرتے تھے، پھر پارٹ ٹائم جاب الگ کرتے تھے، اور اپنا کاروبار بھی جب والد صاحب نے ہمارا شروع کیا تھا تو اپنا کاروبار کرنے کے بعد بھی مجھے پتہ ہے یہ کہاں پر پارٹ ٹائم جاب کرنے جاتے تھے۔ تو یہ کیونکہ گھر چلانے کے لیے سب کچھ بندہ پھر اختیار کرتا ہی ہے، کیونکہ گھر کا نان نفقہ اور گھر کے اخراجات چلانے کے ضروری ہے۔ ہم والد صاحب کے پاس سائیکل ہوتی تھی، وہ سائیکل چلاتے تھے، تو پھر سائیکل کے بعد پھر آہستہ آہستہ موٹر سائیکل بھی آئی، موٹر سائیکل کار بھی آئی، تو آہستہ آہستہ ایک وقت لگا۔ اسٹرگل ہے زندگی، ایک اسٹرگل کا نام ہے، کوششوں کا نام ہے، اور کامیابی ہے نا، کامیابی یاد رکھیے گا، کامیابی سیکریفائس کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بڑی قربانی ہوگی نا اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ بڑی کامیابیوں کے پیچھے آپ کو بڑی قربانیاں نظر آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے کامیاب لوگ نظر آتے نا، نارملی ان کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ کامیابی دینی اور دنیاوی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، سکسیس کے پیچھے سیکریفائس چھپا ہوا، یاد رکھیے گا۔ یہ سکسیس جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گے پیچھے سیکریفائس، فیملی سیکریفائس کرنا، اپنی خواہشوں کو سیکریفائس کرنا، اپنی صحت کو سیکریفائس کرنا،
اپنی بہت ساری چیزیں بندہ سیکریفائز کرتا ہے. جو ملک چھوڑتے ہیں یہ بھی سیکریفائز کرتے ہیں, فیملی چھوڑتے ہیں یہ بھی سیکریفائز کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. تو سیکریفائسز بہت ضروری ہوتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ یہ قربانی دینی کوئی نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے سب کچھ بس یہ مارتے رہیں گے, یہ سونا ہو جائے, یہ سونا ہو جائے. ارے بھیا یہ اس طرح مار مار کے سونا نہیں ہوتا, بچی کچھ پلیٹ بھی یہاں سے چلی جائے گی. تو بیٹھ کر باقاعدہ بجٹ کو, میرا مشورہ یہی ہے آپ سب کو, اس میں اسپیشلی جو غریب طبقہ یا متوسط الحال مطلب درمیانے لوگوں کو جو زندگیاں ہوتی ہیں, ہمارے وائٹ کالر سفید پوش قسم کی جس کو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ بیٹھ کر وہ باقاعدہ اپنا بجٹ ریشیڈیول کریں, ریفریش کریں. یہ اصل میں نہیں, ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایکسپینسز ہے نا یہ نکلتی چلے جاتے کیونکہ آپ نے کھینچ کر رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شامیانہ لوگ باندھتے ہیں نا, شامیانہ باندھتے بڑا کس کے باندھتے ہیں. جب کس کے باندھتے ہیں نا, لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو وہ تھوڑی لے کے چل ہی رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی کیلوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہوائیں جب چلتی ہے نا تو شامیانے کی جو میخیں نا اس کو تھوڑا تھوڑا ڈھیلا کرتی ہیں, جس سے شامیانہ لوز ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو گاڑا نہ جائے نا, صحیح معنی میں گاڑا نہ جائے, تو گاڑا نہ جانے کی صورت میں ایک دن شامیانہ گر جائے گا, ڈھیلا ہو جائے گا. تو ہر 2-3 مہینے کے بعد میرا مشورہ, 4 ماہ کے بعد, 6 ماہ کے بعد, اس پر جو سچویشن, آپ اپنے بجٹ کو ریفریش کریں, ریشیڈیول کریں اس کو بیٹھ کر. تو جو ایکسس ایکسپینس دوبارہ داخل ہو گئے نا اس کو دوبارہ کٹوتی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا مالی کو, جو گارڈنر ہوتا ہے, یہ پتوں کو جب جائزہ لیتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں کینچی ہوتی ہے, پتوں کی کینچی الگ ہوتی ہے, وہ اس کی کناریاں کاٹ رہا ہوتا ہے. یہ کناریاں جو ہے نا یہ اس کی زائد چیزیں ہوتی ہیں اور خراب کر رہی ہوتی ہے پتے کو, تو اس کو خوبصورت بناتی ہے اور اس کو خرابی سے بچاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں ایکسپینسز کے نام پر. اس کو دوبارہ ریشیڈیول کریں گے, نہیں یار یہ دیکھو آ گیا, دیکھو اس کو نکالو, اس کو نکالو, اس کو نکالو. آپ بولیں گے یار یہ تو بڑی آزمائش ہے, تو آزمائش تو پیدا ہونا ہی ہے, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ مجھے سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح سے آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے. کہ اس میں دوبارہ عرض کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے والا گھر کا ایک مرد سربراہ جو گھر چلا رہا ہو, وہ شاید اپنے دل کے اندر یہ کوشش تمنا کر رہا ہو کہ یار کاش کہ یار یہ ہو جائے نا میرے گھر میں, یہ جو میرے ساتھ جو فیملی ممبر بیٹھے ہیں نا, کاش. تو میں اس آن دی بیہاف آف دس پرسن میں آپ تمام فیملی ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مل کر پلیز ان کے ساتھ تعاون کریں اور ریشیڈیول کریں. اس میں عورت کا ہاتھ جتنا کم کھلا ہوا ہوگا نا اتنے گھر کو چلانے میں خوشحالی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. بعض اوقات عورت کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہوتا ہے, یا بچوں کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے, بچیوں کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے. ان سب کو قناعت کا درس دیں کہ دیکھیں یہ فضول خرچی سے بچائیں خود کو اور ضرورت کی زندگی, کیونکہ واقعی حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں. روزگار کے تعلق سے بات کروں, جو چند ایک اگر پیسے والے نظر آتے ہیں تو ان کو آپ نہ ٹریٹ کریں. اوورآل اگر دنیا بھر میں دیکھیں, UK, یورپ, امریکہ, عرب ممالک, ایشیا کے ممالک, فارس کے ممالک, جہاں میرا جانا ہوا ہے, جن ممالک میں تقریباً لوگ روزگار کے چکر میں پریشان ہیں. یہ سمجھے انٹرنیشنل پرابلم ہے روزگار کا. بے روزگاری اور کم آمدنی اور ایکسپینس زیادہ ہیں, اشیاء مہنگی ہیں. پاکستان تو پھر بھی بہت سروائیویبل ہے, سستا ملک ہے کئی ملکوں کے مقابلے میں, مگر پریشانی یہاں بھی بہت ہے. بہت لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور ان کی پریشانیاں بے حد بے شمار ہیں. تو اپنے ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ اپنی آمدنی کے مطابق ایکسپینسز اپنے دیکھیں, اور اس کے بعد بھی اگر دیکھتے ہیں کہ ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی تو پھر تھوڑا سا آدمی اور چلے کام کریں. پھر وہ گھریلو کسب ہوتا ہے اس کی طرف کچھ کوشش کریں تاکہ محتاجی نہ ہو, کسی سے مانگنا نہ پڑے, قرضے نہ چڑھیں. یہ سب مل جل کر کرنا پڑے گا. بعض اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں, بچوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر ایک فیملی کا بوجھ کنٹریبیوٹ کریں نا, اپنا کنٹریبیوشن ملائیں. اپنی کوئی بھی مطلب کہ وہ آپ اپنی مطلب کہ ذمہ داری پوری کریں. بیٹیاں اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایکسپینسز کو, اپنی ضرورتوں کو, اپنی آسائشوں کو کم کریں. کھانے پینے کے معاملے میں سادگی پیدا کریں.
گوشت اگر مطلب ہفتے میں 2 دفعہ آتا ہے تو اس کو پھر مہینے میں 2 دفعہ کر لیں. تو یوں آپ اپنے بجٹ کو ریشیڈیول کریں. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو غیر کیا کہتے ہیں کہ وہ انلیگل اور غیر فطری شارٹ کٹ یوز کرنے کی طرف آپ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ جو ہے نا اس میں آپ کو آسانی نظر آ رہی ہے, اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا اس میں آپ کو زحمت نظر آئے گی, اس میں پریشانی نظر آئے گی. مگر یہ پریشانی یوں سمجھے کہ میں آپ کو تنگ گلی سے کشادہ گلی کا راستہ بتا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور آپ جو سوچ رہے نا وہ کشادہ گلی ہے, مگر آگے جا کے وہ تنگ نہیں بلکہ آگے جا کے اس کے آگے دیوار کھڑی ہے اور آپ اندھیری گلی میں آ کر بند ہو جائیں گے. پھر آگے یا تو بے عزتی ہے, ذلت ہے, جیل ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے اگر میں نے اچھی بات کی ہے. خیر الناس من ینفع الناس, بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کمپرومائز اور سیکریفائی کرنے کے لیے کھڑی ہے. اس میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات بیٹا کما رہا ہوتا ہے مگر ماں باپ کا بھی پریشر ہوتا ہے, وہاں سے ماں باپ کا پریشر, یہاں سے بیوی بچوں کا پریشر, پھر وہ حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے. جیسا کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. وہ اس کو اس کی کم آمدنی پر ملامت کریں گے اور وہ ان کو اس سے نکلنے کے لیے وہ حرام ذریعہ استعمال کرے گا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کسی کا بھی پریشر ہو حرام ذریعہ استعمال مت کرنا. ماشاءاللہ. بس اس بات کو آپ یہ لائن کھینچ لے, ریڈ لائن کھینچ لے. کوئی لاکھ دھکا مارے نا, آپ نے ریڈ لائن کراس نہیں کرنی ہے. بھائی جو ہے یہی ہے, مگر آپ کی محنت نظر آئے, آپ ہٹ درمی نظر نہ آئے کہ جناب یہ سویا پڑا رہتا ہے تو کام نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. اس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اپنی قابلیت اور ہنر کو استعمال کریں. بہت سارے گھریلو اب ہیں, قابلیت و ہنر آ جائے تو بہت سارے کام ایک ٹیکنالوجی بیس پر بھی آپ مطلب کہ اویل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایک ناجائز ذرائع آمدنی, ناجائز راستہ اختیار کرنے کے بجائے مہربانی کر کے ایک پراپرلی اور ڈیو ٹو نیچر اور ڈیو ٹو شریعت آپ وے یوز کریں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. آپ کی تقوی اور ایمانداری اور آپ کی اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے جو پروسیجر ہوں گے, اللہ کریم آپ کو اس میں ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ بھی خوش, فیملی بھی خوش انشاءاللہ. سب آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں مثالیں بھی دی, ابھی سفر بھی کیے, UK بھی گئے ہیں, یورپ بھی گئے ہیں, امریکہ کی طرف دعوت اسلامی کا مدنی کام تو ہے, مڈل ایسٹ میں, فار ایسٹ میں ابھی سفر نہیں. جی سفر باقی. ہاں جی. تو اسی طرح آپ نے یہ جو فرمایا, اگر آپ اس کے کیلکولیشنز لیں, اس کے فگرز لیں, اس کے سروے کی رپورٹ پڑھیں تو اس معاشرہ جنہیں آج خوشحال سمجھا جاتا ہے ادھر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اور دنیا میں جن لوگوں کی مثالیں لی جاتی ہیں کہ جناب یہ لوگ فالو کرتے ہیں, جن کے پیچھے چلتے ہیں, وہ معاشرے کے 2-4-5% لوگ ہی ہوتے ہیں. اب 2-4-5% طبقے کو دیکھ کر اگر 90%, 95% لوگ اپنے بجٹ کو ڈسٹرب کر لیں, اپنی چیزوں کو ڈسٹرب کر لیں, تو ان کے بارے میں آپ اصل میں یہ جو شارٹ کٹ کی جو بیماری آئی ہے نا اس سوسائٹی میں, میں نے اس پر معلومات حاصل کی ہے. جی شارٹ کٹ کی جو بیماری آئی ہے نا, یہ شارٹ کٹ کی بیماری کا تعلق, شارٹ کٹ کی بیماری میڈیا کے راستے سے آئی ہے. میڈیا جو گلیمرائز دکھاتا ہے, میڈیا جو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا کچھ اقساط کے اندر, ایپیسوڈ کے اندر جو مطلب کہ وہ ایک چھوٹے سے بڑا, بڑے سے بہت بڑا بنا دیتا ہے, تو عام آدمی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ سب ہو سکتا ہے, یہ اسکرپٹڈ چیزیں ہیں. میں ابھی لکھ کر دے دوں کہ یہ آئے اور یہ 4 گھنٹے بیٹھیں گے تو 2 گھنٹے کا بن کا یہ لباس, 2 گھنٹے کا یہ لباس, 2 گھنٹے کا یہ لباس, 6 گھنٹے کے اندر اندر ایک تو یہ جوان سے بوڑھا بھی ہو جائے گا, بوڑھے سے یہ اربوں پتی ہو جائے گا, اور پھر 7ویں گھنٹے کے اندر وہ مر جائے گا, اور دوسرے اس کے اندر دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے گا. وہ دوبارہ زندہ ان مائنڈوں کر کے دوبارہ زندہ تو ہمارے نہیں ہے, وہ ایک ایسی ڈرامہ. تو یہ چیزیں ریئلٹی والی نہیں ہے. دنیا میں میجورٹی جو لوگ ہیں اس وقت, وہ جیسے یافور بھائی نے کہا نا, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہیں, بلکہ وہ مطلب اپ ٹو نیک اس کو سمجھتے ہیں نا, بالکل گلے تک آئی ہوئی ہے. اور پوری فیملی مل کر کما رہی ہے باہر, تو پوری فیملی مل کر کما رہی ہے, اور اس پہ پھر لڑائی جھگڑے بھی شروع ہے. وہ عورت نے بھی پھر اپنی مطلب وہ لگایا کہ بھائی تم کماتے تو ہم بھی کماتی ہیں, تیرا ہے تو میرا بھی ہے.
تو وہ بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ میڈیا کی جو بات کی نا، اس کا اتنا اثر ہے. ایک چٹکلے والی بات ہے لیکن عبرت ہے اس کے اندر، کہ لوگ اتنا متاثر ہو جاتے ہیں وہ چیزیں دیکھ کر، بیچارے کو فلمیں ڈرامے ایسے ویسے ہے ہی گناہ کے کام وہ تو، لیکن وہ دیکھ کے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک کا پتہ چلا کہ اس نے ایسی طرح کی انوائرمنٹ میں کوئی چیز دیکھی کہ جناب وہ فلاں نے جو ہے نا اتنی اینٹوں کو، اتنے بلاکس کو رکھ کے ہاتھ مارا اور وہ ٹوٹ گیا نا. اب جب اس بیچارے نے ہاتھ مارا اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا. وہ متاثر تھا، کیونکہ یہ ایک تحقیق ہے کہ جب آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ صرف اس کی اچھی چیزیں اور حقیقت پہ مبنی چیزیں نہیں اپناتے، آپ اس کی بری چیزیں، گندی چیزیں اور وہ چیزیں جو صرف ڈراماٹائز ہوتی ہیں ان کو بھی اپنانے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بالکل حقیقت ہے. اس کا فیکٹ جو ہماری ذات پہ بھی پڑ رہا ہے، ہمارے ایکسپینسز پہ بھی پڑ رہا ہے. اب موبائل فون دیکھا تو ایک مہنگا موبائل فون، گاڑی دیکھی تو لگژری گاڑی، رہائش دیکھی تو لگژری رہائش، جوتے دیکھے تو برانڈڈ جوتے، پین دیکھا تو برانڈڈ پین. اب وہ جب ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا شخص جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ایک محدود ذرائع آمدنی ہے، وہ کوششیں کرتا ہے، تو اس کا بجٹ کیا، اس کی تو فیملی ساری متاثر ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بالکل حقیقت میں چیزوں کی یہ برانڈڈ چیزیں دکھائی جا رہی ہے نا جی، وہ معاشرے میں ہے 2-4-5% ہی. اب 2-4-5% کو دکھا کر 95% کو اپسیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ناجائز لیکن وہ ہو بھی رہا ہے نا، جیسے نگرانی شورا نے دیکھیں یہ غلط جو دکھانے کے، جو بھی اگر اس میں برے عزائم ہیں تو وہ برے عزائم کی تو کوئی بھی تائید نہیں کرے گا. لیکن سڑکوں پر بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو کسی کا محل دے کر اپنا جھونپڑا نہیں توڑا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی چادر میں رہ کر پاؤں پھیلائے. اس کو اگر بسا کے طور پر اگر کسی کے پاس مال ہے، وہ حلال رزق ہے، اگر وہ حلال رزق سے اپنے لیے کوئی سہولتیں اور آسائشیں مہیا کر بھی لیتا ہے حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو دیکھ کر اب ٹھیک ہے وہ کر لیا اس نے، ہماری پوزیشن نہیں، ہم نہیں کر سکتے. آپ اگر پیدل ہیں تو پاؤں، جس کے پاؤں نہیں اس کو دیکھیں. دیکھیں نا، ہمیں اس معاملے میں بھی رہنمائی ہوئی ہے نا کہ دنیا میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو. تو یہ رہنمائی ہماری ہوئی. اگر ہم اس نیچر سے ہٹ کر کام کریں گے کہ دینی معاملے میں دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے اور دنیا معاملے میں دیکھنا تو اوپر ہی دیکھنا ہے، تو یہ اوپر دیکھنا نا دنیا معاملے میں، خود کو غم میں ہلاکت، خود کو مطلب غمگین نہیں کرنا ہے. تو اپنے آپ کو غمگین کرنے کے بجائے خوشحالی کی طرف جائیں، شکر کی طرف جائیں. اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے. اور ہمیں کالز بھی لینی چاہیے نا. جی کالز. میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ جو شارٹ کٹ کے لیے جو پرائز بانڈ لوگ خرید کر رکھ لیتے ہیں، وہ نمبر لگے اور اس پہ اماؤنٹ ملے، اس کے بارے میں مجھے رہنمائی فرما دیجئے گا. دیکھیں پرائز بانڈ جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک پرچیاں جس کا سوال آیا تھا جو کہ جوا ہے، ہمارے ہاں جو پرائز بانڈ ملتا ہے، پرائز بانڈ کا انعام یہ جائز ہے. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواز تاریخ میں یہ بات کہہ رہا تھا، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، شارٹ کٹ جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی رضا ہی سے بندہ جنت میں جائے گا، اس کی رحمت سے بندہ جنت میں جائے گا. اور اس کے لیے کیا میں عرض کر سکتا ہوں، ایک شخص جس نے زندگی بھر کفر ہی کیا ہو اور وہ مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، اور وہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، زندگی میں ایک بھی نماز نہ ہو اس کے پاس، اور وہ ایمان لے کر چلا جاتا ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، اپنی رحمت جنت دے دے تو اس کی مرضی ہے. بے شک. تو اللہ کی رضا ہی ہے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا. اب اللہ کی رضا کس ذریعے سے ملے گی یہ نہیں جانتے، اس لیے کہتے ہیں کہ نہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا چاہیے، نہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا چاہیے. ایمان تو شرط رہے گا ظاہر ہے. میں نے ایمان پہ مثال ایمان کی دی کہ وہ ایمان سلامت لے کر بے شک بے شک. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا ہی مین ہے. اب اس کو بعد اوقات یہ کہ بندہ بہت ساری زندگی بھر کی عبادتیں لے کے جائے اور قیامت کے دن اس کی پرسش ہوتی رہے، سوال جواب کا سلسلہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ لے کے جائے، ایمان ہی لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی کوئی کرم نوازی ہو جائے، وہ بخش دیا جائے. مگر یہ کہ ایک ہے یہ کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے اور گناہ سے خود کو بچائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری بچیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں نا، تو ان کو اسکول چھوڑنا لینا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اگر یہ کرتا ہوں تو کاروبار پہ ظاہر سی بات ہے ٹائم کم دے پاؤں گا، اکیلا ہی ہوتا ہوں، تو ایسے میں آمدنی بڑھنے کا تو لگتا نہیں ہے۔ شارٹ کٹ اس کا کیا مطلب آپ کے ذہن میں کیا کرنا چاہیے؟ کاروبار کو فل ٹائم دوں یا بچیوں کو لینا چھوڑنا کروں تو آدھا دن میرا اس طرح ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت کی بھی تیاری ہو نہیں پا رہی۔ یہ آزمائش بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن دیکھیں میں پرٹیکولر کہتے ہیں نا کہ وہ کیس ٹو کیس شاید یہاں مدنی چینل پر بیٹھ کر ڈیل نہ کر سکوں، شاید آپ بھی سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہم ریکارڈڈ کالز لیتے ہیں۔ لائیو کال کی صورت میں یہ نا کہ آپ سوال کریں تو میں آپ سے 4 سوال کروں گا کہ اس ٹائم کیا کرتے ہیں، اس ٹائم کیا کرتے ہیں، لینے کا ٹائم کون سا ہے، چھوڑنے کا ٹائم کون سا ہے، جاتی کدھر ہے، جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ 10 قسم کے سوال ہوتے ہیں، تب جا کر مطلب کہ ڈاکٹر بھی کوئی 10 سوال کرتا ہے تب جا کر میڈیسن دیتا ہے۔ تو اس طرح بول ٹو بول کس کو کہتے ہیں نا کہ کیس ٹو کیس چلنا، یہ میرے لیے شاید دشوار ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے خوف خدا والے متقی پرہیزگار عاشق رسول کے ساتھ بیٹھ کر، جو معاشرتی طور پر جس کو تجربہ بھی ہو، بعض لوگوں کو معاشرتی تجربات نہیں ہوتے، ان کے مشورے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں۔ جس فیلڈ کا مشورہ کرنے نا اس فیلڈ کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ یاد رکھے، اب جس کے بچے ہی کوئی نہیں ہے بیچارہ، تو اس نے ایک بعض اوقات ایسا مشورہ دے دینا ہے جو ایک شادی شدہ اور 20 بچوں کے لیے وہ مشورہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ جو خود کی شادی ہوگی تو اس کو پتا چلے بھائی امی میں نے کیا مشورہ دے دیا تھا۔ تو مشورہ کس سے لینا ہے نا، یہ بھی ایک فن ہے۔ مشورہ اس کے ماہر سے لیا جائے جس کو اس کا تجربہ ہے، کچھ اس کے مشاہدات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پہ بہت اچھا اور پراپر ایسا بتا ہے۔ مگر کچھ بھی ہو، تب یہ کہنے کا مقصد یہ کہ مشورہ جب بھی لینا، شرط بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خوف خدا والا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تجربات، مشاہدے سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس کی مین شرط ہے نا، یوں سمجھے جس سے مشورہ لیا جائے وہ خوف خدا والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ غلط راستہ دکھا سکتا ہے۔ جی میں لاہور سے ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دعا کرے مجھے نماز آ جائے، مجھے نماز نہیں آتی، میری عمر 28 سال ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، نماز نہیں آتی، مجھے کوئی ایسا وسیلہ بتا دے کہ میں نماز بھی پڑھنے لگ پڑوں، اور مجھے دعوت اسلامی سے بہت پیارا ہے، میں دعوت اسلامی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ اسلام آباد، لاہور مرکز اولیاء لاہور سے آپ نے بھی فون کیا، ہمیں کال کی ہے۔ آپ ایک کام کریں، میری مدنی التجا ہے کہ مرکز اولیاء جوہر ٹاؤن میں ہمارا فیضان مدینہ ہے، اور اس طرح داتا دربار پر مکتبۃ المدینہ ہے، اور ہمارے دارالسنہ بھی قائم ہے۔ آپ معلومات لے لیں، وہاں جا کر آپ اسلام بھائی کو کہیں کہ مجھے نماز سیکھنی ہے۔ آپ چند دن 7 دن کا کورس ہے، فیضان نماز کورس، آپ بس تھوڑا سا اپنے ماحول سے نکل کر، انوائرمنٹ سے نکل کر، آپ چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کر دیں، میرے رب کی رحمت شامل آ رہی تو دعوت اسلامی آپ کو نمازی بنا کے واپس کرے گی انشاءاللہ۔ نماز سکھائیں گے بھی انشاءاللہ، نماز سکھائیں گے، نمازی بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی پیارے نگران شورا کے بڑے پیارے مدنی پھول ہے، عرض یہ کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ گھر والوں کو بھی قناعت ہی نصیب ہو، اور کچھ قناعت کے اوپر فضائل بھی بیان فرما دیں۔ آج یہ بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کم رہتی ہے، اور اس کے سبب سے لوگ حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اپنی قبر آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا کرے کہ قناعت کے کیا برکتیں ہیں، اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے لیے کیا نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ فیضان سنت میں قناعت کا بھی، میرے پاس فیضان سنت نہیں ہے، فیضان سنت میں غالباً آداب طعام میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ قناعت کا اس میں تعریف بھی ہے، اور کچھ قناعت کے حوالے سے بزرگ کے کچھ واقعات بھی ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ کا درباری ایک بزرگ کو لینے کے لیے آیا، تو وہ کافی دیر اس بزرگ کو پریشر کرنے لگا، تو بزرگ اندر سے ایک سوکھی روٹی وغیرہ لے کر آیا، کہا جس سوکھی روٹی اور پانی پر قناعت ہو نا، وہ بادشاہوں کے درباروں کے چکر نہیں لگایا کرتا۔ امام بخاری کے استاد۔ ہاں، یہ اس طرح کا واقعہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے۔ قناعت جو اللہ نے دیا اس پر بس کر، یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اب اس میں جو آپ نے جو کہا فیملی کا، میں کہتا خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی
جس کی شادی ہوئی ہے کہ اس کے بچوں کی امی کا کھلا ہاتھ نہیں ہے، کھینچا ہوا ہاتھ ہے، یعنی وہ فضول خرچی نہیں کرتی اور بہت مطلب کہ وہ کیلکولیٹڈ ہے. وہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جن کے یہاں اور گھر میں عورتیں کھلے ہاتھ والی ہیں اور مطلب کہ وہ تقاضے اور فرمائشیں، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گھر میں جو رہتی ہیں، ایک ہے جو کہ 500 والے سوٹ پر خوش ہے اور ایک کو 5000 سے کم کا سوٹ وارد نہیں کھاتا. اچھا اوقات تو حیثیت اتنی نہیں ہے، مگر طبیعت کی بات کر رہا ہوں، وہ پریشر ہے. ایک ہے جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سادگی کی نعمت دی ہے، اور ایک ہے جسے کاسمیٹکس کے بغیر وہ گزارا ہی کوئی نہیں ہے. اب ہزاروں روپے کی مہینے کی کاسمیٹکس کا آنا، ہر 2-4 مہینے کے اندر 10-15 ہزار روپے کے کپڑوں کا آنا، اور ایک ہے کہ جس کو گھر میں بیٹھنا پسند ہے، اور ایک ہے جس کو گھر میں اس کا جی نہیں لگتا، تو پھر وہ ٹرانسپورٹ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ مطلب کہ مہینے کے 2-4 ہزار روپے ٹرانسپورٹ کے ایکسپینسز لگ جاتے ہیں. ایک ہے جس کو سادہ کھانا پسند ہے، گھر میں بھی سادہ کھانا پسند ہے، تو وہ کچن 2-2.5 ہزار روپے میں اس کا کچن 5,000 میں کچن چل جائے گا. اور ایک ہے کہ جسے مطلب کہ وہ کچن کے اندر جو چاہیے، تو پھر جب چاہیے تو پھر اس کو وہ اس کا کچن 15-20 ہزار روپے میں چلے گا. تو اب یہ کہ یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں، بعض رہتی ہے جن کو مطلب وہ اے سی چلا تو چلتا ہی چلا گیا، لائٹیں جلی تو جلتی چلی گئیں، اور ایک گھر میں وہ فیملی ہے کہ جسے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ سوچ دی ہے کہ اس کو فضول ضائع ہونے سے بچانا ہے. تو اب یہ کہ یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اچھا بعض اوقات سب کے سب صحیح ہیں، یہ مرد کا ہی ہاتھ کھلا ہوا ہے، یہی مطلب کہ فضول خرچ. ایک ہے کہ بیوی بچوں پر ایک طریقہ کار کے مطابق خرچ کرنا، اور ایک ہے فضول اڑانا. تو فضول اڑانا یہ درست نہیں ہے. اس میں مطلب کہ ابھی جو آج کل جو ہے نا گھروں میں الیکٹرکسٹی کی اکوپمنٹ، جیسے کہ استری ہے، مائکرو ویو ہے، فریج، پھر اس کے بعد ڈیپ فریزر ہے، اس کے علاوہ 10 قسم کی اور الیکٹرانک آلات ہمارے گھر میں آ چکے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب کے سب الیکٹرک کنزیوم کر رہے ہیں نا، الیکٹرک لے رہے ہیں، یونٹ بڑھا رہے ہیں، اور یونٹ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے الیکٹرکسٹی کا پریشر آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اچھا اب مطلب پہلے اتنی زیادہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا آس پاس کے ماحول میں دعوتوں میں اتنی شاید فیشن کا وہ مہنگا انداز نہ ہو، اب پتہ چلا کہ بہت ہو گیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو مرد ہو یا عورتیں ہوں، آپ کے اندر اگر سادگی اور قناعت ہے اور فضول خرچی سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے، تو نارملی کم آمدنی میں بھی کسی حد تک گھر چل جاتا ہے. یا جو بھی آپ کی آمدنی ہے نارمل سے چلو زیادہ ہے، اب مسئلہ ہے کہ کسی کے لاکھ روپے بھی مہینے کی آمدنی ہے اور اس سے اخراجات ہی اپنے 1.5 لاکھ کے کیے ہوئے ہیں، یا 1.5 لاکھ کی مہینے کی آمدنی، اس سے اپنے اخراجات ہی 2 یا 2.25 لاکھ کے کیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ تو پریشانی ہے نا، نقصان بھی رہے گا. تو یہ فیملی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. 2 میاں بیوی ہیں، یہ صرف ماں باپ ہے اور بچہ ہے، یا 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، یا اور فیملی ممبر بھی ہیں، 10 کی فیملی، 8 کی فیملی ہے، 12 کی فیملی ہے، 3 کی فیملی ہے. تو جو بھی ہے تو اس کے حساب سے ہی اس کا مطلب کہ حساب کتاب بنے گا. اور میں نے اس کی جو ماسٹر کی ہے وہ بیان کی ہے، وہ ہے کہ اپنی جتنی بھی فضول خرچی ہے اس سے خود کو پہلے فارغ کر دیں، اور ضرورت کے ایکسپینسز اور ضرورت کے اخراجات کو لے کر آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نے چاہا تو. کال دیں. نام سید عقیل اتاری ہے، میں کورنگی میں رہتا ہوں، جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ لوگ جب شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں تو کافی کوششیں کرتے ہیں کہ منصب مل جائے، مقام مل جائے، لیکن جب نہیں ملتا تو مایوس ہوتے ہیں اور پھر شارٹ کٹ کی طرف لگتے ہیں اور محنت مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شارٹ کٹ سے کیسے بچا جائے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا بندے کو اقدامات کرنے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاصل اصول وغیرہ کا جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی، دیکھیں ہر ایک کی تقدیر ہے. میری قسمت میں جو لکھا ہے نا وہ مجھے ملے گا. ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور خود کو تقدیر کے سپرد کر دیں. ہم اپنے آپ کو ہم سوچتے رہتے ہیں ہم یوں ہو جائیں، یوں ہو جائیں، یوں ہو جائیں.
اب ایک کالا آدمی، بالکل کالا آدمی کسی گورے آدمی کو دیکھ کر تمنا ہی کرتا ہے میں گورا ہو جاؤں، میں جیسا گورا ہو جاؤں. بھائی وہ اپنے کالے پن کو ہی قبول فرما لے اور اسی پر راضی ہو جائے. وہ ہو نہیں سکے گا، یہ ہو نہیں سکے گا. اب وہ خالی اس کو دیکھتا رہے گا، کرتا رہے گا کہ میں شاید گورا ہوتا. بھائی اللہ نے تجھے جیسا بنایا تھا تو ویسے خوش ہو جا. اب ایک شخص ہے جو بالکل چھوٹے قد کا ہے، اب وہ ایک نارمل قد والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش بس میں اس قد والا. بھائی نہیں بن سکتا ایسا قد والا یار. آپ کی تخلیق جس طرح کی آپ اسی طرح رہیں گے. اور ایک بہت لمبے قد والا بولے گا یار میں یار یہ درمیانے قد والا ہے نا ایسا ہو جاؤں، تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی تو دعا بھی محال ہے، وہ نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ نے جتنا بنایا ہے وہ ایسا ہی رہے گا. تو اب یہ ہوتا ہے، اب آپ کوئی مطلب کہ یہ بات کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ طے ہیں، یہ ایسی ہیں ایسی ہی رہیں گی. تو آپ کی سوچ کو ایک سٹیج پر آ کر آپ کو یہ بنانا پڑے گا کہ میری تقدیر یا میرا مقدر یا میری زندگی کا جو انداز ہے نا وہ یہ ہے، میرے لیے یہ طے ہے. کیونکہ ہونا وہی ہے جو آپ کی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اس پر بھروسہ کریں، توکل کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ لوں نہ وہ لوں، تو مطلب تقدیر کی مطلب غیر فطری چیز کو حاصل کرنا میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ خود کو چٹان سے ٹکرا رہے ہیں. موجے بھی خود کو چٹان سے ٹکرا کر چٹان کا راستہ نہیں ہٹا دیتے، انہوں نے دوبارہ واپس جانا ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے سوچوں میں وسعت پیدا کرے اور کوششیں کرے، اور جو اللہ نے ہمارا مقدر کیا ہے اس پر ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والی ہی طبیعت کو رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک نظام ہے دنیا کا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب کیا ہے، کچھ لوگوں کو امیر کیا ہے. یاد رکھیے گا. اور یہ غریبی اور امیری ہے نا، یہ اس دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے. یہ دنیا کے نظام کا حصہ ہے. اگر اللہ سب کو ہی مال دے دیتا یا سب کے لیے یہ کر دیتا تو زمین میں یہ فساد پھیلا دیتے. یہ قرآن نے بتا دیا ہم کو. فائدے میں کون ہے؟ غریب ہے، مالدار جس سے اللہ راضی ہے. ویسے نارمل غریب فائدے میں مجموعی لحاظ سے، لیکن اگر غریب ناشکرا ہے اور غریب اپنے آپ کی غربت کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے، جو فضائل ہیں وہ غربت کے ہیں. جو صابر ہے، جو فضائل ہے وہ غربت کے ہیں. مگر ایک غریب ہے اور غربت کی وجہ سے دن رات اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے، اور غربت کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ حاجی شاید بعض اوقات ہر امیر آدمی ہے نا برا نہیں ہے. کئی امیر لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شراب کا قطرہ تک نہیں چکھا ہوگا، اور کئی غریب ہے جو کہ شرابی بنے ہوئے ہیں. کئی امیر ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جوا نہیں کھیلا ہوگا. کئی غریب ہے جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. کئی امیر ہیں جنہوں نے آج تک کسی کی یعنی کہ زیادتی یا ظلم نہیں کیا ہوگا ممکن ہے. اور یہ غریب ہے جو اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرتا پھرتا ہے. نہیں ویسے اگر تقابل کریں مالداری اور غربت کے لحاظ سے، وہ اس کے تقابل کرے تو حدیثوں میں غربت کو کہ فضائل ہیں، بے شک غربت کی اہمیت ہے. باقاعدہ امیر رسول کا رسالہ غریب فائدے میں. جی بے شک. مگر یہاں جو میں جو بھی بیان کر رہا تھا نا وہ دوسرے سینیروں میں بیان کر رہا تھا کہ کہیں بھی مالدار بننے کی ترغیب نہیں ہے. امیر مالدار بننے کی ترغیب کہیں میں نے نہیں پڑھی. اور غریب کے فضائل ہم نے پڑھے، مساکین کے فضائل پڑھے. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح خلاصہ ہے، مجھے مساکین میں تلاش کرو. تو یہ ہے. مگر یہ کہ یہ سب جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی غریب ہیں جو شاکر ہیں، صابر ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار. ان کی غربت نے انہیں مسجد کا راستہ دکھایا ہے، ان کی غربت نے انہیں تقوی کا راستہ دکھایا ہے، ان کی غربت نے انہیں کئی حرام و گناہوں سے بچایا ہے. اور کئی امیر ایسے ہیں کہ جن کی امیری نے انہیں تکبر، غرور اور برائی اور گناہ اور ظلم اور زیادتی پر ابھارا ہوا ہے. تو اب یہ کہ یہ دیکھیں زندگی کا انداز کیا ہے. زندگی کا انداز اللہ کی رضا والا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ غربت میں ہیں یا امیری میں ہیں، آپ کی زندگی کا انداز اللہ کی رضا والا ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے مطابق جیے. اللہ کے کتنے انبیاء کرام تھے جن کو اللہ نے بہت مال و اسباب عطا فرمائے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ ہی کے لیے تھا. اور کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے کوئی دنیا کا مال و اسباب قبول نہ فرمائے، ان کی طرف نہ آیا یہ چیزیں، اور انہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ ہی کی رضا میں گزارا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیں. ان دونوں کی زندگیوں کا انداز آپ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہیں، مگر دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ بس مدینہ مدینہ.
ہے نا. تو یہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی ہے، امیر ہو یا غریب ہو اس کے لیے نبی پاک کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. واہ نمونہ. حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شخص کو پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا تو میری عبادت کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں تو نے مجھے بہت بڑی حکومت دی، میری حکومت بہت زیادہ تھی، میں تیری عبادت نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری حکومت زیادہ تھی یا میرے بندے سلیمان علیہ السلام کی؟ اب سلیمان علیہ السلام تو دنیا بھر پر آپ کی حکومت، انسانوں پر، جنات پر، درند چرند پرند، پوری دنیا کے بادشاہ تھے. اور عرض کرے گا مولا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی، حکومت وہ زیادہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جب میرا بندہ سلیمان پوری دنیا کا حکمران ہو کر میری عبادت کر سکتا تو بھی کر سکتا تھا، اس کا عذر رد کر دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ. پھر ایک شخص پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو میری عبادت کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں بڑا غریب تھا، بہت ہی غریب تھا، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کر سکا، میری غربت بہت تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو دنیا میں زیادہ مال کی کمی تھی تیرے پاس یا میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روایتوں میں ہے ایک بوریے کا لباس تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا، اور مٹی کا پیالہ بھی یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے ہاتھ دیے ہیں تو پیالے کی کیا حاجت ہے؟ اور کسی کو پانی پیتے دیکھا ہاتھ سے تو آپ نے پیالہ بھی ترک کر دیا. تو اب وہ شخص کرے گا مولا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں زیادہ ایسی زندگی گزاری غربت کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ عیسیٰ اس حالت میں میری عبادت کر سکتا ہے تو بھی کر سکتا تھا. تو وہی جو آپ نے فرمایا کہ رب جس سے راضی ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے. اللہ کی رضا، کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا میں، اور صرف اللہ کی رضا میں ہے. مطلب کسی کو کوئی نہیں جانتا اس سے رب راضی ہے، اس کی بلے بلے. اور جسے دنیا جانتی ہے مگر رب اس سے راضی نہیں ہے، اس کی شہرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی شہرت اس کو کہیں ہلاکت پہ نہ ڈال دے. اور کوئی ایسا جسے کوئی بھی نہیں جانتا مگر رب بھی اسے راضی نہیں ہے، اور ایک ہے جس کو دنیا جانتی ہے مگر رب بھی اسے راضی ہے. تو یہ نا مین جو چیز ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. بے شک اللہ جس سے راضی ہے، اللہ جس سے راضی، بس یہ بہت مختصر سی بات ہے. جس سے اللہ راضی ہے نا اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے. بے شک. اور اللہ یہاں بھی راضی ہے، اللہ وہاں بھی راضی ہے. آمین آمین. میرا خیال اس سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آج بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ، اور 8:45 بجے سلسلہ ہوتا ہے میرے غریب نواز. 9:30 بجے انشاءاللہ جلوس غریب نواز اور پھر مدنی مذاکرے کا انشاءاللہ سلسلہ آپ ملاحظہ کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے